بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بحمد اللہ تعالیٰ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے رفع یدین اور آمین کے حوالے سے مسائل کا بیان جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. چند ضروری باتیں اس حوالے سے عرض کر کے تو رفع یدین کا مسئلہ میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے جمعۃ المبارک عرض کر دیا تھا، اور چند ایک باتیں آج اس کے حوالے سے عرض کر کے تو آگے آمین کے حوالے سے مختصر گفتگو جو ہے وہ آج کی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ جب کسی ایک عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مختلف معمولات مل جائیں تو پھر احادیث کی اندر ایک لفظ جو ہے اس میں ریسرچ میں بولا جاتا ہے کہ وجہ ترجیح، کہ کس حدیث کو کس حدیث پر زیادہ ترجیح حاصل ہے، کون سی حدیث پاک کس حدیث پاک سے زیادہ جو ہے وہ سند کے لحاظ سے مضبوط ہے یا شواہد کے لحاظ سے مضبوط ہے، یا بالعموم جو فقہائے احناف ہیں رحمہ اللہ علیہم وہ جو ہیں احادیث میں تطبیق جو ہے وہ کرتے ہیں کہ احادیث کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فالو کیا جا سکے، اور اگر کبھی کوئی ایسی صورت نہ بھی نکلے تو پھر احادیث میں سے کسی ایک حدیث پاک کو جو ہے بہت سے دلائل کی روشنی میں ترجیح حاصل ہوتی ہے دیگر احادیث پاک پر فنی لحاظ سے. میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کرنے کا عمل، یعنی رکوع جاتے ہوئے آپ کا ہاتھوں کو اٹھانا، یا رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر ہاتھوں کو اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا، یا سمی اللہ لمن حمدہ کہنا، یا سجدہ میں جاتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ جو عمل مبارک ہے رفع یدین کا عام طور پر رکوع کے ساتھ جو ہے یہ کیا جاتا ہے. یہ رفع یدین کا عمل مبارک یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین نہ کرنے کا عمل مبارک یہ بھی حضور سے ثابت ہے. بولیے حضور سے ثابت ہے. اب اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ ہماری یہ ہے
کہ پہلے میں نے پچھلی دفعہ ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی بے احتیاطی کا دامن جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور ان بے احتیاطی کرنے والے لوگوں میں کوئی عام جن کو 10 12 100 200 400 بندہ سننے والے وہ نہیں، ہزارہ لوگ جن کو سنتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی ہفتے کے دوران، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعہ کے دوران مجھے کچھ لوگوں نے بتایا بھی کہ وہ لوگ جن کو ہزارہ لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی میڈیا پر یا ٹیلی ویژن پر اس طرح کے تاثرات دیتے ہیں، اور جو بالکل مکمل طور پر غلط ہے ایسا تاثر دینا لوگوں کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آمین اونچی آواز سے کہا، اور احادیث میں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میں نے عرض کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمین کو آہستہ کہو، آمین کو آہستہ کہو، یا حضور نے تو رفع یدین فرمایا، اور امام اعظم اور 1300 سال کے حنفی علماء جو ہیں اور ان کے ماننے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرو۔ سو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو پکڑیں گے، اور دیگر علماء کے اور ائمہ کے اقوال کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس طرح کا تاثر اپنی گفتگو میں دینا، یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ کو دونوں قسم کی احادیث مل جاتی ہیں، رفع یدین کرنے کی بھی احادیث ہیں اور رفع یدین نہ کرنے کی بھی احادیث ہیں، اور جو رفع یدین جن اصحاب سے ثابت اور جن کی روایت سے ثابت ہے، ان کا اپنا عمل مبارک میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث میں یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رفع یدین فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل مبارک یہ ثابت ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، اور 2 سال میں ایک دفعہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ اب بات سمجھ گئے؟ یعنی احادیث کو ترتیب دے دینا، ان کو کتب میں جمع کر دینا اسناد کے ساتھ، یہ معاملہ الگ ہے، اور ساری احادیث کا نچوڑ نکال کے مسائل کے دین کا بیان کرنا یہ معاملہ الگ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ گفتگو علمی بددیانتی ہے، ایسا کرنا یہ علمی بددیانتی ہے کہ رفع یدین کرنے کے عمل کو تو آپ حضور سے نسبت جب دیتے ہیں، سو رفع یدین نہ کرنے کے عمل کو آپ حضور اور صحابہ سے کیوں نہیں نسبت دیتے؟ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کہ جب احادیث دونوں طرف کی موجود ہیں، پچھلی دفعہ میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نے رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے حضور نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ جب آپ اس طرح کہتے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنا، اس عمل کو چونکہ آپ خود کر رہے ہیں تو نسبت دے دیتے ہیں، اور بے شک وہ نسبت دینا درست ہے، وہ نسبت دیتے ہیں کہ حضور نے ایسا کیا سو ہم کر رہے ہیں۔ مسائل کے اندر یہ ڈنڈی مارنے کا عمل اگر امت کے اندر نہ ہوتا تو باخدا یہ امت فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہوتی۔ ایسا فعل نہیں اور ایسا قول نہیں دینا چاہیے جب ہم نے ساری عمر، ہم سے مراد میں نے عرض کیا تھا، ہمارے ہم کو بھی آپ سمجھا کریں، ہم سے مراد بعض اوقات ساری تاریخ کے علماء اور ان کے ماننے والے مبلغین ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں کروڑہ مسلمان، کتنے؟ 1 2 نہیں، کروڑہ مسلمان ایسے ہیں جو کہ رفع یدین نمازوں میں نہیں کرتے۔ کروڑوں مسلمان ایسے، کروڑوں میں جن کی تعداد ہے جو کہ اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے ہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو معاملہ بالکل گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم ایسا نہیں کرتے، نہ رفع یدین کرتے ہیں، نہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا بھی عمل مصطفیٰ سے ثابت ہے، اور آمین اونچی آواز سے کہنا بھی عمل مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ اگر ہم نہ کرنے کے باوجود، نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے 1 2 عرض کی تھی، 1 2 آج عرض کرتا ہوں، نہ کرنے کے باوجود جب ہم یہ ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم یہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں، یہ چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں علمی دیانت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علمی، کہ علمی طور پر دیانتداری کے ساتھ قوم کو علم دین پہنچانا۔ اور یہ علمی بددیانتی ہے کہ اگر آپ رفع یدین کرتے ہوں تو یہ تو کہیں کہ رفع یدین کرنا حضور سے ثابت ہے،
مگر یہ کہیں کہ نہیں رفع یدین نہ کرنے کا حکم امام اعظم نے دیا ہے، یہ علمی بددیانتی ہے کہ اب چونکہ خود اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں تو یہ کہیں کہ اونچی آواز سے آمین کہنا تو حضور کی سنت سے ثابت ہے. اور ابھی میں نے خطبے میں حدیث پاک پڑھی، آگے میں جا کے اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. اور جب آمین آہستہ کہنے کی باری ہے تو آپ کہیں نہیں یہ تو امام اعظم کا قول ہے. یہ علمی بددیانتی ہے. یہ کیا علمی بددیانتی ہے؟ عدل کی تعریف یہ ہے کہ عدل کہتے ہیں کہ کسی چیز کو، عدل کی جب آپ تعریف پڑھیں گے نا لغت کے اندر، تو عدل کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہوتا ہے. کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، اور اس کے مقام سے آگے پیچھے اس کو کر دینا یہ ظلم ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے بولیے؟ یہ ظلم ہوتا ہے. مثلا میں مثال دے دیتا ہوں. اگر کوئی شخص معاذ اللہ کسی کا مال چوری کر لے، کسی کا مال چوری کرے تو چوری ثابت ہو جائے تو دین میں اس کی سزا کیا ہے بولیے؟ بولے نا، ہاتھ کاٹ دینا. اب اگر دنیا میں کسی جگہ پر ہاتھ کاٹا جاتا ہو چوری کی سزا پر اور عین اسلامی طریقے پر اس کا ثبوت ہو جائے، بندہ چور ثابت ہو جائے، اس کا جب ہاتھ کاٹنے لگیں گے تو اس وقت کوئی بندہ اٹھے اور چند پیسے لے کر لوگوں سے سیمینار منعقد کروانے شروع کر دے کہ دیکھیں جی اس سے تو یہ بندہ معذور ہو جائے گا، یہ تو اپاہج ہو جائے گا، یہ تو ساری زندگی اس کو تو ایک روگ جو ہے وہ لگ جائے گا. سو آپ انسانی حقوق کے تحت ایسا کریں کہ اس کو معافی دے دیں. آج یہی الفاظ ہیں نا جو بار بار بولے جاتے ہیں میڈیا کے اندر، سیمینارز کے اندر، ٹیلی ویژن کے اوپر قوم کو ایک طرف موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. آج حقوق انسانی ان چیزوں کا نام رکھ دیا گیا ہے. جب آپ ایسا کریں گے کہ ایک چور کو اس کی چوری پر سزا نہیں دیں گے، اس چور کو سزا دینا یہ عدل ہے. کیوں؟ کہ اس چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، جو چیز جس مقام پر رکھنے کے قابل ہے. اب اگر اس چور کو معاف کر دیا جائے تو معاف کرنا جو ہے یہ ظلم ہے. شرع کی نظر میں یہ کیا ہوا بولیے نا؟ یہ ظلم ہوا کہ جو چیز جس مقام پر رکھنے کے لائق تھی اسے اس مقام پر نہیں رکھا گیا. اب کسی بھی معاملے میں آپ لے لیں، درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس بات کو سمجھیں کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنے. اسی طرح بیان کے اندر جب آپ گفتگو کرتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں، تو اس تبلیغ دین کے اندر ایک عدل ہوتا ہے. اور وہ عدل یہ ہے کہ جو فرض ہے اس کو فرض کہا جائے، جو واجب ہے اس کو واجب کہا جائے، جو حرام ہے اس کو حرام کہا جائے، جو مکروہ تحریمی ہے اس کو مکروہ تحریمی کہا جائے، جو عقائد ہیں ان کو عقائد کہا جائے، جو اعمال ہیں ان کو اعمال کہا جائے. اور اسی طرح جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں انہیں سنت سے ثابت مانا جائے، اور اس میں آپ کا جو موقف ہے اس کو بیان کیا جائے. نہ یہ کہ آپ دوسروں کے رد کرنے کے شوق میں اتنا آگے چلے جائیں، اتنا آگے چلے جائیں کہ جو اعمال حضور کی سنت سے ثابت ہوں اور حضور کے اپنے اعمال ہوں ان پر بھی کہہ دیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے یا فلاں کا قول ہے یا فلاں کا قول ہے، معاذ اللہ حضور کا قول یا فعل نہیں ہے. یہ کہنا جو ہے یہ تبلیغ دین کے میدان میں یہ ظلم ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے کہ جو بات جس لیول کی تھی، یہ فروعی معاملات ہیں نا. کون سے بولیے؟ فروعی معاملات. رفع یدین کرنا، آمین اونچا یا آہستہ آواز کے ساتھ کہنا، یہ فروعی معاملات ہیں امت کے. اور جب فروعی معاملات پر بھی جو بندہ بد دیانتی سے قول دیتا ہو، علمی دیانت کا خیال نہ رکھتا ہو، صرف اس بنا پر کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اسی کو ثابت کیا جائے، یہ چیز وہ ہے جو امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کا باعث ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1300 سال سے آج تک، اور آج بھی کروڑ مسلمان جو رفع یدین نہ کرنے والے، ہم نہ کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جو رفع یدین کر کے نماز پڑھے گا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی نماز پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ رفع یدین کرنا یا نہ کرنا اٹ سیلف نہ فرائض میں سے ہے نہ ہی واجبات میں سے ہے. یہ آپشنل معاملہ ہے. اور جب آپ آپشن اختیار کرتے ہیں احادیث سے تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ اور جید احادیث کون سی ان کو اختیار کر لیتے ہیں، اور جو اعلیٰ اور جید نہیں ہوتی ان کو، چونکہ معاملہ سنت کا ہوتا ہے، معاملہ فرض یا واجب کا نہیں ہوتا.
ایسی دلیل اختیار کرنا یا ایسے قول دینا کہ معاذ اللہ کہ جو کچھ ہم کریں وہی صحیح ہے اور جو دوسرے کریں یہ غلط ہے، ایسا قول اور ایسی دلیل اختیار کرنا یہی بندے کی اٹ سیلف جہالت کی نشانی ہوا کرتا ہے، کیونکہ معاملہ فرائض یا واجبات کا نہیں بلکہ معاملہ ایک سنت، اور اس میں بھی جو ہے آپ کو جو آپشن حاصل ہے یہ ویسا معاملہ ہے، فروعی معاملہ جس کو کہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی تبلیغ سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ ان معاملات کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اعتبار اور اعتماد پہلے قائم کریں، اعتبار اور اعتماد کسی شخص کو دیکھ کر پہلے قائم کریں، اس کے بعد آپ ساری کتابوں کو کھنگال نہیں سکیں گے۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے جاب کرنے والا بندہ کس طرح ان معاملات کو سمجھے گا؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ خالی 10 منٹ کا ٹی وی لگا کر دیکھ لینا، اور وہ بھی کسی کی آدھی بات سنی، کسی کی پوری سن لی، تو اس سے معاملات یہ جو ہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اب یہ عرض کر دیتا ہوں، دلائل کے اندر 5 منٹ ہے بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کا عمل کیا، تو میں نے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو خانہ کعبہ میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا رک جاؤ، یہ وہ عمل ہے جو حضور نے کیا تھا مگر حضور نے چھوڑ دیا تھا، حضور نے کیا تھا اور حضور نے چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک بات اور میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ حضرت ائمہ محدثین میں سے کسی نے دلیل دی ایک دوسرے کو کہ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ حضور نے رفع یدین کیا تھا، تو آپ ان کی حدیث کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ امام اعظم کے دور کی بات ہے۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا اگر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو ایک مرتبہ رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، سو رفع یدین نہ کرنے والی روایات حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو ایک کے مقابلے میں 50 دفعہ رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ سمجھیں، یعنی صحابی کی قربت کا اس میں بڑا رول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مکہ سے لے کر آخری دم وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو نہیں کرتے۔ آگے میں خلفائے راشدین میں سے ایک دو روایات عرض کر کے تو میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ عن الاسود، حضرت اسود کہتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب۔ اب آپ دلائل کو بھی سمجھتے ہیں نا، ہمارا یہ معاملہ ہے ہمارے پاکستانی مسلمانوں کا کہ عام طور پر آخری وقت میں آنا، مسجد میں بعد میں کہنا پتہ نہیں، مسئلہ نہیں سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کے اوپر دلائل میسر نہیں ہوتے، ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم یہ کیوں کریں، معاملہ ایسے ہے یا نہیں، بولیے تو صحیح۔ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھتے، جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں بھائی، یہ ہمارے صومالیہ کے بھائی جو ہیں یا مصر کے بھائی جو ہیں یا سعودیہ کے بھائی جو ہیں وہ تو رفع یدین کرتے ہیں اور آپ رفع یدین نہیں کرتے، آپ رفع یدین نہیں کرتے، بھائی وہ تو اونچی آواز سے آمین کہتے، آپ تو اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، تو وہ کہتے ہیں آپ نہیں کہتے، آپ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، ہمارے میں سے 99% لوگ کچھ بھی جواب نہیں دیں گے۔ کیوں کہ ہم علم دین کو حاصل کرنے والے لوگ ابھی نہیں بنے، ابھی ہم دنیا کما رہے ہیں، دنیا، اور یہ آج تک تو کسی سے کمائی نہیں گئی۔ آپ بھی کوشش کر دیکھیں، جتنی کمائی گئی باہر آ۔ وہ میں دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کا عمل مبارک کیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق، حضرت عمر، بولیے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور کی قربت میں رہنے والے اور خلیفہ راشد، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق کا عمل وہ لکھتے ہیں، عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في اول تکبیرہ ثم لا يعود۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز شروع کی اس وقت تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور تکبیر کہی، بعد میں سلام پھیرنے تک پھر حضرت عمر فاروق نے ہاتھوں کو دوبارہ نہیں اٹھایا۔ آپ کسی کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم رفع یدین نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں کیا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی کیوں نہیں کیا، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے نزدیک بھی یہ وہ عمل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مگر بعد میں چھوڑ دیا، اس لیے تو حضرت عمر فاروق نے نہیں کیا۔
اگر حضور کا مسلسل دوام کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہوتا تو پھر حضرت عمر فاروق نہ چھوڑتے، حضرت عمر فاروق پھر نہ چھوڑتے۔ آگے آئیے، عن عاصم ابن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ عاصم ابن کلیب اپنے والد جناب کلیب سے یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ بولیے بولیے نا، کس کو؟ حضرت علی کو دیکھا۔ کانا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت صرف ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، پھر سلام پھیرنے تک حضرت علی دوبارہ رفع یدین نہیں تھے کرتے۔ اب حضرت عمر فاروق کا عمل بھی آپ کے سامنے آ گیا اور حضرت علی کا بھی، بولیے حضرت علی المرتضی کا کیوں نہیں تھے کرتے؟ کہ حضور نے کیا۔ بے شک حدیث کے اندر میں نے عرض کیا تھا، بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ریکارڈ تو انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا، کیونکہ حدیث ریکارڈ ہے حضور کی ساری ظاہری حیات پاک کا۔ مگر حضرت عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اصحاب کا بھی احادیث کی سکہ کتابوں میں یہ ثابت ہے کہ یہ لوگ بھی رفع یدین نہیں تھے کرتے۔ اس لیے نہیں تھے کرتے، صاف ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا، اگر آخری دم تک حضور کو کرتے ہوئے دیکھتے تو پھر یہ بھی کرتے رہتے، پھر یہ لوگ بھی یقیناً کرتے رہتے، مگر انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے یقیناً حضور نے بھی اس عمل مبارک کو چھوڑ دیا تھا۔ سو اس لیے آج تک کروڑوں مسلمان بھی اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، بے شک ریکارڈ کے اندر وہ موجود ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، قال سمعت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتہ۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ حضور نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا۔ اب آمین کے دو چار دلائل عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین، پس حضور نے آمین کہا، پس حضور نے کیا کہا؟ آمین کہا۔ وخفض بها صوتہ، اور فرماتے حضور نے آمین تو کہا مگر حضور نے آمین کو آہستہ آواز کے ساتھ کہا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ جس طریقے پر بچپن سے آپ نماز پڑھتے آ رہے ہیں میں اس کے دلائل بیان کروں اور آپ یوں ہیں جیسے میں پتہ نہیں آپ کو کیا کہا۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، فقال آمین، پس حضور نے آمین کہا۔ اور کیسے کہا کہتے ہیں؟ وخفض بها صوتہ، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا، حضور نے اپنی آواز کو بلند نہیں فرمایا۔ اب دوسری طرف آ جائیں تاکہ ہمارے بیان میں اعتدال رہے، عدل رہے، ظلم نہ ہونے پائے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے بھی آمین کہا، حضور نے بلند اور اونچی آواز سے بھی آمین کہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں جو بات پہلے عرض کر رہا تھا پھر عرض کرتا ہوں کہ اب ایسا لوگوں کو تاثر دینا اپنے اپنے میڈیا اور ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر، ایسا تاثر دینا کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں یہ تو حضور کی سنت سے ثابت ہے، اور حضور نے آمین کو اونچی آواز سے کہا ہے، اور امام اعظم یا دیگر ائمہ یا کروڑوں دیگر مسلمان کہتے ہیں آہستہ آواز سے کہو۔ تو اب ہم حضور کی بات مانیں یا امام اعظم کی بات مانیں، یہ وہ ظلم ہے جو اپنے اپنے چینلوں پر بیٹھ کر آج کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ اونچی آواز سے کہتے ہیں تو ہم نے ساری عمر اونچی آواز سے نہیں کہا۔ آپ نے کبھی کہا ہے؟ بولیے۔ کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے آج تک نہیں کہا، اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اونچی آواز سے کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے، نہ ہم یہ کہنے کے حقدار ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص اونچی آواز سے آمین کہے گا اس کی نماز نہیں ہوئی، ایسا کہنے کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ جو کہے گا وہ دین کے ساتھ بغاوت اور جہالت کا مرتکب ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ ان کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن جس طرح اونچی آواز سے کہنے کی حدیث ان کے پاس موجود ہے اس کی بھی میں وجہ عرض کرتا ہوں کہ حضور نے اونچی آواز سے کہا، وہ بھی بالکل جائز، درست اور حق ہے، مگر جس طرح حضور نے اونچی آواز سے آمین کہا، حدیث پاک کے صاف الفاظ ہیں وَخَفَضَ بِهَا صَوْتًا، حضور نے آمین کہا مگر حضور نے اپنی آمین پر آواز کو اونچا نہیں فرمایا، آہستہ آواز رکھی۔ اسی طرح حضور نے آہستہ آواز کے ساتھ بھی آمین کہا۔
سو جس طرح وہ سنت ہوگا اسی طرح یہ بھی سنت ہوگا، اسی طرح یہ بھی بولیے سنت ہوگا۔ اب آگے سند کے اوپر آ جائیں۔ ایک روایت جو ملتی ہے کہ صحابہ کرام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آمین انہوں نے اتنی اونچی آواز سے کہا کہ مسجد گونج اٹھی۔ اس طرح کی روایات میں اب میں ایک روایت کی سند کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں۔ سند حدیث ہوتی ہے، پھر حدیث کی سند ہوتی ہے کہ وہ کس سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ آگے حدیث پہنچتی ہے۔ مثلا اس روایت کے اندر ایک سند ایسی ہے کہ جس میں ایک شخص کا نام عبداللہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کا بھتیجا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھتیجا ہے۔ وہ روایت کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ تک، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا آگے اس طرح کی یہ جو حدیث ہے ان کے اندر ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ جس میں ایک عبداللہ کا ذکر ہے۔ علماء نے جن کو پر جرح کی تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ مجہول الحال ہے۔ مجہول الحال وہ شخص ہوتا ہے اسماء الرجال کی کتابوں میں کہ جس کا نام کا صرف خبر ہوتا ہے مگر اس کے دیگر احوال کی خبر نہیں ہوتی، وہ کون تھا، کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کس شہر میں رہا، کس بیہیویئر کا آدمی تھا۔ جب کسی سند کے اندر مجہول الحال شخص آ جائے اور دوسری سند ہو ایسی کہ جس کے اندر کوئی بھی مجہول الحال شخص نہ ہو، ہر شخص کا حال واضح ہو، سو علم حدیث کی روشنی میں وہ حدیث پاک زیادہ ترجیح رکھتی ہے ایسی حدیث پر کہ جس میں کوئی مجہول الحال آدمی پایا جاتا ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک رکھی اس میں کوئی ایک بھی شخص مجہول الحال نہیں ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ، اور حضور نے آمین پر اپنی آواز کو اونچا نہیں کیا، آمین پر اپنی آواز کو اونچا نہیں کیا، آہستہ آواز کے ساتھ کیا۔ آگے عن ابی وائل، ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال، یہ سننے والی بات ہے، کان علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین۔ وہ کہتے ہیں، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت بولیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جید عالم صحابہ کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یجہران، یہ بالکل اونچی آواز سے نہیں تھے کہتے نماز کے اندر کون کون سی چیزیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اونچی آواز سے یہ نہیں تھے کہتے، اور کیا وہ بالتعوذ، اور کہتے نہ ہی اعوذ باللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے، ولا بآمین، اور فرماتے ہیں نہ ہی یہ آمین کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے، نہ ہی آمین کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ آگے حدیث پاک سنیں، حضرت ان ابی وائل قال کان عمر وعلی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین۔ فرماتے ہیں اب ایک صحابی رسول کا مزید اضافہ کرتے ہیں، حضرت وائل وہ فرماتے ہیں، ابو وائل وہ فرماتے ہیں کہ نہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دونوں حدیث کو میں اکٹھا بیان کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جید صحابہ اکرام جن میں دو خلفائے راشدین ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ صحابہ اکرام نہ تو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے نماز کے اندر، نہ ہی اونچی آواز سے اعوذ باللہ نماز کے اندر پڑھتے تھے، ولا بالتامین، اور نہ ہی یہ اونچی آواز سے آمین کہنے والے لوگ تھے۔ یعنی وہ لوگ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر آج کی آخری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین اونچی آواز سے کہا، مگر نہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اونچی آواز سے کہتے تھے، نہ حضرت مولا علی المرتضی اونچی آواز سے کہتے تھے، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے کہتے تھے۔ کیوں؟ کس لیے نہیں تھے کہتے؟ اس لیے علماء نے، محدثین علماء نے، عام مسجدوں کے خطیبوں کی بات نہیں ہے، عام گلیوں کے اندر کتابیں لے کر پھرنے والوں کی بات بولو نا، نہیں ہے، ہر چینل پر بیٹھ کر لوگوں کو دعوت دین دینے والوں کی بات نہیں ہے، بات ان کی ہے جو محدثین شارحین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو سکھانے کی خاطر، اس لیے کہ اسلام کے احکام آ رہے تھے، لوگ جاننے والے نہ تھے، حضور نے نمازیوں کو سکھانے کی خاطر کچھ عرصہ تک مطلب دعالین کے بعد آمین کو اونچی آواز سے کہا۔
آمین کو اونچی آواز سے کہا تاکہ لوگوں کو صحابہ کو پتہ چل جائے کہ والضالین کے بعد کیا کہنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرنوید ہو گئے، مطمئن ہو گئی اس بات پر کہ اب سارے لوگوں کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے کہ والضالین کے بعد آمین کہتے ہیں، پھر حضور کا آخری عمل وہ ہے وَخَفِضَ بِهَا صَوْتًا کہ حضور نے آمین تو کہا مگر حضور نے آواز کو بلند نہیں فرمایا۔ اس لیے پہلی جتنی بھی احادیث پاک ہیں بے شک وہ درست اور اعلیٰ ہیں، مگر ان کی توجیح اور ان کی تشریح یہ علماء نے فرمائی کہ تب حضور لوگوں کو صحابہ کو سکھانا چاہتے تھے، صحابہ کو سکھانا چاہتے تھے۔ اگر آخری دم وصال تک حضور کا یہ عمل مبارک رہتا تو یقیناً حضرت عمر فاروق آج کے علماء سے بڑھ کر حضور کی سنت کو تھامنے والے تھے، حضرت علی المرتضیٰ آج کے لوگوں سے بڑھ کر حضور کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سب لوگوں سے بڑھ کر حضور کی سنت کو تھامنے والے تھے۔ مگر جب ان جید صحابہ نے بھی آہستہ آواز کے ساتھ کہا تو اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضور کا یہ عمل مبارک پہلے سکھانے کے لیے تھا، جب لوگ سیکھ گئے پھر حضور نے آہستہ آواز سے کہنا شروع کر دیا۔ جب آہستہ آواز سے کہنا شروع کیا سو ان صحابہ کرام نے بھی جب بھی نماز پڑھی تو نمازوں میں آمین کو آہستہ آواز کے ساتھ کہا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جس مسجد میں جائیں اس کے مقتدی ہوتے ہیں، جس ٹیلی ویژن چینل کو آن کر لیں اس کے ناظرین بن جاتے ہیں۔ اب لوگ ایسا سوال کرتے ہیں جی کس مقام پر نہیں ہوتا، اس مقام پر ہوتا ہے۔ اس یا اس مقام کا کوئی تعلق شرع کے ساتھ نہیں ہوتا، شریعت کا تعلق جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہوتا ہے۔ چیز دلائل سے ثابت کی جاتی ہے، مقامات سے چیز ثابت بولیے۔ کسی مقام سے بے شک وہ کتنا ہی مقدس مقام ہو، وہاں پر جو اس دور کے لوگ کر رہے ہوں تو اس سے چیز ثابت نہیں ہوگی، چیز ثابت ہوگی اللہ کے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہ۔ یہ بات ضرور یاد رکھ لیں کہ میں یہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جو لوگ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھیں ہمارے نزدیک ان کی بھی ہو جاتی ہے، جو آمین کو اونچی آواز سے کہیں ہمارے نزدیک ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایسا کرنا یا نہ کرنا نہ فرائض میں نہ واجبات میں، نہ معاذ اللہ حرام میں نہ مکروہ تحریمی میں، اگر ان میں ہوتا تو ہم اس میں اس کا بیان کر دیتے جو ہم پہلے کر چکے ہوئے کئی جمعات پر۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہ امت کے فروعی مسائل ہیں، لیکن آپ کے ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو اس سے بندہ گڑمڑ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے یہ فلاں مقام پر تو ایسا ہوتا ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ بھئی بات فلاں یا یہاں یا وہاں کی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سی بات بیان کروں گا، مقدس گھر میں اب وہ لوگ ہم جو عام لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی خانہ کعبہ میں یا سعودیہ میں اس طرح ہوتا ہے تو یہاں پر ایسا، یا علماء احناف اس کی تقلید کیوں نہیں کرتے، اس کا ایک جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ نے یہاں یا وہاں پہ دین کے مسائل کو لینا ہو تو میں آپ کو یہ عرض کرنے لگا ہوں تاریخ کے اندر یہ بات دکھ بھری ضرور موجود ہے، دکھ بھری بات یہ موجود ہے کہ 23 سال خانہ کعبہ کی تاریخ کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ 23 سال خانہ کعبہ میں حجر اسود موجود ہی نہیں تھا۔ کیا میں نے بولا؟ حجر اسود حملہ کیا گیا خانہ کعبہ کے اوپر، ایک قبیلے والے حجر اسود کو اکھاڑ کے لے گئے، خلفائے راشدین کے ادوار سے بڑے بعد کی یہ بات ہے، اور 23 سال تک انہوں نے حجر اسود واپس نہیں کیا۔ اب تاریخ کی اور آپ کھولو نا تو اب کہنا کہ چونکہ 23 سال وہاں پہ حجر اسود نہیں تھا تو اس لیے اب وہ 23 سال آپ کے لیے سند نہیں بن سکتے، کہ بنیں گے نہیں بن سکتے۔ وہ اس لیے نہیں بن سکتے کہ کسی مقام پر کیا ہو رہا ہے وہ کرنے والے انسان ہوتے ہیں، وہ عام انسان ہوتے ہیں جو کچھ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے علمی دلائل ہیں۔ اگر خانہ کعبہ میں آج اونچی آواز سے آمین کہا جاتا ہے تو صدیوں تک وہاں پر بھی اونچی آواز سے آمین نہیں کہا گیا۔ پھر ان ادوار کو بھی تو ذہن میں رکھے نا، اسلام کو آج تو نہیں 1900 یا 2000 میں تو نہیں اسلام آیا دنیا میں، اسلام تو 1400 سال سے آ رہا ہے، صدیوں تک خانہ کعبہ مقدسہ کے اندر، یہ صرف جسٹ 100 سال پہلے یا 125 سال پہلے تک صدیوں تک خانہ کعبہ میں حضور کا میلاد منایا جاتا رہا ہے، آج نہیں منایا جاتا تو کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے میلاد منانا چھوڑ دیں؟ نہیں، اگر آپ نے تاریخ کعبہ دیکھنی ہے تو صدیوں تک تو وہاں پہ میلاد منایا جاتا رہا ہے، اس کو پھر سند بنا لیں۔ اگر آج جنت البقیع کے اندر حضرات امہات المومنین اور حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت
کرام کی مزارات نہیں ہیں تو صدیوں تک تو ان کی قبروں پر مزارات کھڑے رہے ہیں، پھر آپ ان کو کیوں نہیں حجت بناتے اپنے لیے؟ یہ جسٹ 100 سال پہلے جب انہوں نے گستاخی اور توہین کی اور مزارات کو گرا دیا جنت البقیع میں، اس سے پہلے تو صدیوں تک موجود تھے۔ اس لیے یہاں یا وہاں کا جب چکر نہیں، دین کے دلائل اگر سمجھنے ہوں تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل دیتے ہیں، یا اس سے سمجھتے اور پوچھتے ہیں۔ یہاں یا وہاں سے قرآن و حدیث کے مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کو درست مصادر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔